العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرہن، رہن یعنی گروی کی کتاب. الرہن ینعقد بالایجاب والقبول، رہن منعقد ہو جاتا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے. ویتم بالقبض، اور پورا ہو جاتا ہے قبضے کے ذریعے. فإذا قبض المرتہن محوزا مفرغا ممیزا تم العقد فیہ، پس جب مرتہن شیء مرہونہ پر قبضہ کر لے اس حال میں کہ شیء مرہونہ تقسیم شدہ ہو، فارغ ہو، جدا ہو، تو اس میں عقد رہن تام ہو جاتا ہے. وما لم یقبضہ، اور جب تک شیء مرہونہ پر مرتہن قبضہ نہ کرے، فالراہن بالخیار ان شاء سلمہ الیہ، تو راہن کو اختیار ہوتا ہے اگر چاہے تو وہ شیء مرہونہ مرتہن کے حوالے کر دے. وَإِن شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرَّهْنِ، اور اگر چاہے تو وہ عقد رہن سے رجوع کر لے. فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، چنانچہ جب راہن شیء مرہونہ مرتہن کے حوالے کر دے، فَقَبَضَهُ، اور مرتہن شیء مرہونہ پر قبضہ کر لے، دَخَلَ فِي زَمَانِهِ، تو شیء مرہونہ مرتہن کے زمان میں داخل ہو جاتی ہے. عزیز طلباء، آج کی اس مجلس میں رہن سے متعلق دو متون پر گفتگو کرنی ہے. پہلا متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. قبل اس کی وضاحت کی طرف چلیں. اصطلاحات رہن کا جاننا ضروری ہے. چنانچہ رہن میں 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. نمبر 1 راہن گروی رکھنے والے کو کہتے ہیں. نمبر 2 مرتہن وہ شخص جس کے پاس گروی رکھا جائے. نمبر 3 شیء مرہون وہ شے جس کو گروی رکھا جائے. یہ 3 اصطلاحات رہن کے تحت استعمال ہوتی ہیں. اب عبارت کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ جب کسی شخص کا دوسرے کے ذمے کوئی مالی حق لازم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس مالی حق کی اصولیابی کو یقینی بنانے کے لیے جیسے شخصی ضمانت، کفالہ اور حوالہ کی صورت اختیار کی جاتی ہے، اسی طرح مادی ضمانت یعنی مقروض شخص سے کوئی چیز گروی کے طور پر لے کر اپنے پاس رکھنے کے ذریعے بھی یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ گروی لینے دینے کا مقصد وعدے کے مطابق بر وقت قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے اور اپنے حق کی اصولیابی کو یقینی بنانا ہے. یہ رہن کا مقصد ہوا. اب یہ سمجھ لیں کہ گروی کا معاملہ کیسے وجود میں آتا ہے. چونکہ رہن بھی دیگر معاملات کی طرح فریقین کے درمیان ایک مشترکہ معاملہ ہے، اس لیے جیسے دیگر عقود میں ایجاب و قبول کے ذریعے معاملے کا وجود ہوتا ہے، ایسے یہاں بھی ایجاب و قبول کے ذریعے رہن کا انعقاد ہوگا. جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں بیان کیا، الرہن ینعقد بالایجاب والقبول، کہ رہن منعقد ہو جاتا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے. اب یہ سمجھنا ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے وَيُتِمُّ بِالْقَبْضِ سے آخری عبارت تک بیان فرمایا ہے کہ رہن کا معاملہ کب لازم ہوگا، کب تام ہوگا. جب گروی لینے والے کا گروی کی چیز پر قبضہ ہو جائے، یعنی مرتہن نے شیء مرہونہ پر قبضہ کر لیا ہو، تو اس کے بعد یہ معاملہ ایک لازمی حیثیت اختیار کر لیتا ہے.
لہٰذا اگر گروی دینے والا یعنی راہن اپنی چیز واپس لینا چاہے تو جب تک دوسرے فریق کی رضامندی نہ ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اب قبضے کے تام ہونے کے لیے امام قدوری رحمہ اللہ نے 3 شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ مُحَوَّزًا نمبر 1، مُفَرَّغًا نمبر 2، مُمَيَّزًا نمبر 3۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو اب حکم لگا رہے ہیں تم العقد فیہ، کہ اب اس کے اندر یعنی شیء مرہونہ میں عقد تام ہو گیا۔ اب اگر راہن اس شیء مرہونہ کو لینا چاہے تو مرتہن کی رضامندی ضروری ہوگی۔ چنانچہ پہلی شرط ہے محوزن، یعنی شیء مرہونہ تقسیم شدہ ہو، اس میں شرکت کا معنی نہ ہو، راہن کے علاوہ اس میں اور کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر راہن کے علاوہ شیء مرہونہ میں اور کوئی پارٹنر ہوگا، کوئی شریک ہوگا، تو اب مرتہن کے قرض کی اصولیابی کو جو یقینی بنانے کے لیے گروی رکھا جا رہا ہے، یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، وہ پارٹنر اور شریک اس کے لیے مانع ہوگا۔ دوسری شرط ہے مفرغن، یعنی شیء مرہون راہن کے تصرف اور اس کے قبضے سے خالی ہو۔ اس لیے کہ اگر راہن نے شیء مرہون پر تصرف کو جاری رکھا، قبضے کو جاری رکھا، تو قرض کی اصولیابی کو یقینی بنانا جو گروی کا مقصد ہے وہ یہاں فوت ہوگا۔ تیسری شرط ہے ممیزن، یعنی شیء مرہون پیدائشی طور پر راہن کے سامان کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے درخت پر لگا ہوا پھل وغیرہ، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 شرطیں جب پائی جائے گی تو اب عقد رہن شیء مرہون میں تام ہو جائے گا۔ مرتہن اگر اس کو راہن اگر مرتہن سے شیء مرہون کو اگر واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اسی قبضے کی حقیقت کو اور رہن کے تام ہونے کی حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے آگے عبارت میں بیان فرمایا، وَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ، جب تک مرتہن شیء مرہونہ پر قبضہ نہ کرے، راہن کو 2 باتوں کا اختیار ہے۔ نمبر 1، اگر چاہے تو وہ شیء مرہون مرتہن کے حوالے کرے۔ نمبر 2، اگر چاہے تو وہ عقد رہن سے رجوع کر لے، کیونکہ جب قبضہ نہیں پایا گیا تو عقد رہن ابھی تام نہیں ہوئی ہے، اور جب عقد تام ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو عقد رہن سے رجوع کر لے اور چاہے تو شیء مرہون مرتہن کے حوالے کرا دے، اور جب مرتہن اس پر قبضہ کر لے گا تو اب یہ شیء مرہون مرتہن کے ضمان میں داخل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، اس متن پر ایک عصری مسئلے کا انطباق کرنا ہے، اور وہ عصری مسئلہ ہے رہن سائل کا حکم شرعی، فلوٹنگ چارج جسے کہتے ہیں، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ عصر حاضر میں رہن کی ایک جدید صورت بہت زیادہ متعارف اور مروج ہے، جسے رہن سائل کہا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں راہن شیء مرہونہ مرتہن کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اس کے بجائے اس کی ملکیت کے کاغذات قبضے میں دے دیتا ہے۔ جیسے گھر رہن رکھا ہو تو مرتہن اپنے قبضے میں نہیں لیتا، گھر کو اپنے قبضے میں نہیں لیتا، بلکہ اس کی ملکیت کے جو کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، اپنے پاس اسے رکھ لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راہن متعلقہ کاغذات کے نہ ہونے کی وجہ سے شیء مرہون کو آگے فروخت نہیں کر سکتا ہے، اور مرتہن کو ان کاغذات کی وجہ سے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وقت مقررہ پر اس کا قرض اصول نہ ہو سکا تو وہ اس چیز کو فروخت کر کے اپنا حق اصول کر سکتا ہے۔ خاص طور پر رہن سائل کی ضرورت بین الاقوامی تجارت میں پڑتی ہے، جہاں بائع اور مشتری مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ اس وقت شیء مرہون پر قبضہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیء مرہون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں دین کی توثیق کے لیے رہن سائل کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔ نیز رہن سائل میں فریقین یعنی راہن اور مرتہن کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ مرتہن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شیء مرہون اس کے ضمان میں نہیں رہتی کہ ہلاک ہونے کی صورت میں جواب دہ ہو،
کیونکہ وہ شیء مرہون کی ذات پر قبضہ ہی نہیں کرتا ہے۔ اور راہن کا فائدہ یہ ہے کہ اس شیء مرہون علی حال ہی اسی کے پاس رہتی ہے۔ شرعاً رہن سائل کی یہ صورت جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ احکامات شرعیہ کی بنیاد مقاصد پر ہوتی ہے، نہ کہ ظاہر لفظ پر۔ انما یبنی الحکم علی المقصود لا علی ظاہر اللفظ۔ اور رہن کا مقصد ہی یہ ہے کہ مرتہن کو اپنے دیے ہوئے قرض کے حاصل ہونے پر وثیقہ و اعتماد حاصل ہو، اور یہ وثیقہ و اعتماد جیسے شیء مرہون کی ذات پر قبضہ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، ایسے ہی شیء مرہون کی ذات کے بجائے اس کی ملکیت کے کاغذات پر بھی قبضہ کر لینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے شیء مرہون کی ذات پر قبضہ کر لینے سے مرتہن کو اپنے قرض کے اصول یابی کا یقین و اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، ایسے ہی شیء مرہون کی ملکیت کے کاغذات پر بھی قبضہ کر لینے سے یہ اعتماد اور وثیقہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ احکامات شرعیہ کی بنیاد مقصد پر ہوتی ہے، اور یہاں مقصد وثیقہ و اعتماد کا حاصل ہونا پایا جا رہا ہے، اس لیے شرعاً رہن سائل کی صورت جائز ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہ پہلا متن تھا جس کا ترجمہ، توضیح اور عصری مسئلے کا انطباق ہم نے متن پر کر دیا۔ دوسرا عصری مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ، پس اگر راہن مرتہن کو یا کسی عادل شخص کو وکیل بنائے، او غیرہما فی بیع الرہن، یا ان دونوں کے علاوہ کو وکیل بنائے شیء مرہون کی فروختگی کے سلسلے میں، عند حلول الدین، دین کی مدت کے گزرنے پر، فالوکالۃ جائزۃ، تو وکالت جائز ہوگی۔ فإن شرطت الوکالۃ فی عقد الرہن، اگر وکالت کی شرط کر لی گئی ہو عقد رہن میں، فلیس للراہن عزلہ عنہا، تو راہن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وکیل کو وکالت سے معزول کر دے۔ فإن عزلہ لم ينعزل، پس اگر معزول کر بھی دے تب بھی وہ معزول نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس متن میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ راہن مرتہن کو یا کسی اور کو ادائیگی قرض کی مدت کے گزر جانے پر شیء مرہون کے بیچنے کا وکیل بنا سکتا ہے، کیونکہ راہن مرہون کا مالک ہے، اور یہ اپنے مال کو فروخت کرنے کے سلسلے میں وکیل بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کا مالک ہے۔ اور اگر رہن کے شروع میں ہی عقد وکالت کی شرط لگا لی جائے، یعنی مرتہن یہ کہے کہ اگر تم مدت مذکورہ پر میرا قرض واپس نہ کر سکے تو میں شیء مرہون کو فروخت کرنے کا تمہاری طرف سے وکیل بنوں گا، تب بھی یہ شرط جائز ہوگی اور یہ شکل بھی جائز ہوگی، کیونکہ یہ شرط عقد رہن کے حقوق میں سے ایک حق ہو چکا ہے جو رہن کے لزوم کی وجہ سے لازم ہو جائے گا، کیونکہ وکالت کی شرط کا مقصد پختگی کی زیادتی ہے، نیز اس سے مرتہن کا حق متعلق ہو چکا ہے، اور عزل وکیل میں وکیل کے معزول کرنے کی صورت میں مرتہن کے حق کا ابطال ہے جس کا راہن کو حق نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن پر ایک عصری مسئلے کا انطباق کرنا ہے، اور وہ یہ ہے بینک کی طرف سے گروی زیورات کی نیلامی کا حکم شرعی۔ بسا اوقات کسی کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینک سے لون یعنی قرض لیتا ہے، اور وثیقہ و اعتماد کے طور پر اپنے زیورات بینک کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے۔ بینک شروع ہی میں اس شخص سے معاہدہ کروا لیتا ہے کہ اگر وہ وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کر سکا
تو بینک گروی رکھے ہوئے زیورات فروخت کر کے اپنا قرض اصول کر لے گا، اور جب وہ شخص مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی کر کے گروی رکھے ہوئے زیورات حاصل نہیں کر پاتا تو بینک وہ زیورات نیلامی میں رکھ دیتا ہے۔ نیلامی والے دن لوگ بینک جا کر بولی لگا کر زیورات خریدتے ہیں۔ شرعاً اس طرح بینک کا گروی رکھے ہوئے زیورات کی نیلامی کر کے اپنا قرض اصول کرنا جائز و درست ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ شرط جب مفید ہو تو اس کی رعایت واجب ہو جایا کرتی ہے، اور اگر مفید نہ ہو تو اس کی رعایت واجب نہیں ہوتی ہے۔ الشرط اذا كان مفیدا یجب مراعاتہ واذا لم يكن مفیدا لا یجب مراعاتہ۔ ذکر کردہ قاعدے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ بینک کا اپنے پاس گروی کے زیورات کا فروخت کرنا شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں بھی راہن یعنی گروی رکھنے والا مرتہن یعنی بینک کے پاس ایک معاہدہ کرتا ہے کہ اگر وہ وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کر سکا تو بینک یعنی مرتہن گروی رکھے ہوئے زیورات کو فروخت کر کے اپنا قرض اصول کر لے گا، جو دراصل ایک شرط ہے، اور یہ شرط مفید ہے کیونکہ اس شرط سے مقصد رہن یعنی قرض کی اصولیابی میں اعتماد کا حاصل ہونا، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی شرط مفید ہو تو اس کی رعایت واجب ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں بھی اس شرط کی رعایت کرتے ہوئے بینک کا گروی کے زیورات کی نیلامی کو شرعاً جائز قرار دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.